اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھ لیجئے حدیث نمبر 4039 سنن ابن ماجہ پیج نمبر 458 ویلیوم نمبر 3 یعنی جلد نمبر 3۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ زبردستی سختی زیادہ ہوتی جائے گی اور روٹی کمانوں پر دشوار ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب کا یہ حال ہے اور دنیا میں دربار بڑھتا جائے گا یعنی مصیبت اور محتاجی وغیرہ، اور لوگوں میں بخیلی زیادہ ہوتی جائے گی، روپیہ رکھ کر بھی اپنے بھائی مسلمان کو تجارت کے لیے نہ دیں گے، اور قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین لوگوں پر، اور مہدی کوئی نہیں ہے سوا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، یعنی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، اس کی یہ معنی نکلتے ہیں، دیکھ لیجئے آپ۔ وَلَلْ مَهْدِيُّ إِلَّا عیسیٰ ابن مریم، یعنی مہدی اور کوئی نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم خود ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام۔ اور اس زمانے میں کیا ہوگا؟ جھوٹے کو سچا کریں گے اور سچے کو جھوٹا، اور چور کو ایماندار اور ایماندار کو چور۔ کب؟ قرب قیامت۔ کتاب الفتن جلد ابن ماجہ۔ جیسا کہ مجھے سچے کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ پڑھیے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی امام ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی نازل ہوں گے جو تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ کھلا لکھا ہوا ہے، بخاری شریف مترجم جلد 2 پیج نمبر 354۔ دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں لوگ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، مگر پڑھیں آپ۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ سمجھیں؟ یہاں پہ لوگ بول رہے ہیں یعنی تم قوم میں سے تمہارا امام ہوگا، اس کے معنی یہی نکلتے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی تمہارا امام ہوگا، تم ہی میں سے، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے امام ہوں گے تم میں سے، اس کے صحیح ترجمہ یہ ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم جو تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہارے امام ہوں گے تم ہی میں سے۔ اب آپ دیکھیں مہدی، سنیے ذرا اور ذرا غور کریں۔ امت میں مہدی پیدا ہو رہے ہیں، ذرا غور کریے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے اور وہ دنیا کے کم بھی رہے تو 7 برس یا 9 برس رہیں گے، اور وہ بہت زیادہ مال بانٹیں گے۔ ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ احمدی مجھ کو دو، تو کہیں گے لے لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی بہت زیادہ مال بانٹیں گے جو لوگ قبول نہیں کریں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، لیکن 2 انداز میں بیان کیا گیا ہے ایک ہی شخصیت کو۔ یعنی ذرا غور فرمائیے، آج تاریخ ہے 2 مارچ 2021، میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنما روحانی نئے جسم کے ساتھ مہدی علیہ السلام بن کر، آپ کو میں نے ریفرنس ابھی دیے ہیں بائبل سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے، میں نے آپ کو ریفرنسز دیے ہیں احادیث سے اور دوسری احادیث کی کتابوں سے، سمجھے آپ؟ اور سارے ڈیٹیل ریفرنسز میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہیں، وہ پڑھ لیجئے گا پوری طریقے سے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی کراس پہ ڈالا گیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے، لوگ سمجھ گئے مر گئے، لیکن نکل کر میں باہر آیا، پھر 120 سال زندہ رہا، پھر انتقال ہوا، پھر دوبارہ روحانی جنم لے کر مہدی علیہ السلام بن کر آیا ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے۔ یعنی میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ مجھے کراس پہ ڈال دیا گیا تھا، بے ہوش ہو جاؤں گا، یہ لکھا ہوا تھا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے یہی بشارت دی تھی میرے سین کی، تو میں سین کراؤں، لوگ سمجھ گئے میں مر گیا، لیکن میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ یونس علیہ السلام کا معجزہ۔
جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ویسے میں زمین میں زندہ رہا، بے ہوش ہو گیا تھا، لوگ سمجھے مر گیا۔ پھر میں انتقال ہوا میرا 120 سال کی عمر میں، میری شادی ہوئی تھی، بچے ہوئے تھے، الحمدللہ پھر دوبارہ جنم لے کر آیا ہوں مہدی علیہ السلام بن کر۔ تو اس میں آپ کو پروف یہ بھی دے دیا میں کہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ جنم مہدی علیہ السلام بن کے ہوگا، یہ لکھا ہوا۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ میری غلطی نہیں ہے، آپ اگر فساد پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو جو آپ کا ذہن میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ اتریں گے، اور ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم کا دمشق کے مشرقی علاقے میں آنا، سفید مینارہ کے پاس فجر کے وقت، یہ ہو گیا۔ یہ سین میرے ساتھ 1991 میں ہوا، اور وہ دمشق کا سفید مینارہ دمشق کے ایسٹرن سائڈ نکلا، قادیان پنجاب، جہاں مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بنی اسرائیلی لوگوں کے ساتھ، یعنی قبیل بنی اسرائیلی لوگوں کے ساتھ جو آیا تھا 1991 میں ایروپلین میں، وہ واقعہ ہو گیا قادیان پنجاب، انڈیا، ڈمیسکس کے ایسٹرن سائڈ، الحمدللہ۔ اگر آپ نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ تو لہٰذا سارے اہل کتابیوں کو میں نے ثبوت دیے ہیں۔